جو انسان نے دیکھا نہیں وہ خبر ہو۔ آج 1400 سال گزر گئے، جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے آج کی خبریں بتا دی اور قبر کی خبریں بتا دی، حشر و نشر کی خبریں بتا دی، قیامت کی، قیامت کے بعد کی، جہنم کی، جنت کی ہر خبر بتا دی۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فرماتے ہیں کہ نبی سے مراد وہ جو غیب کی خبریں بتانے والا ہو۔ ظاہری خبریں تو ہر کوئی بتاتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو دنیا کی خبریں بتائے، حشر و نشر آخرت کی بھی خبریں بتا دے۔ کہ والذین یتقون النبی الامی، کہ وہ ایمان والے تابعداری کرتے ہیں رسول کی اور نبی کی اور امی کی۔ مفسرین کرام تفسیر مزاری کے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک تو الامی سے مراد ان پڑھ ہے، ان پڑھ، اور دوسرا امی سے مراد ماں ہے، ماں۔ عربی میں آپ کہتے ہیں کہ ابھی، امی، میرا باپ، میری ماں۔ امی سے مراد ماں ہے، اور تیسرا امی سے مراد ام الکتاب، یعنی قرآن کریم جہاں پہ نازل ہوا اس شہر، یعنی امی سے مراد مکہ، کہ جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول نبی بھی ہے اور امی ہے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ امی سے مراد ان پڑھ، کہ بظاہر سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد کے پاس اپنے گھٹنے ٹکا کے کچھ سیکھا نہیں۔ یہ ادب کے خلاف ہے، ایک نبی ہو، رسول ہو، کسی سے جا کے سیکھے، دنیا والے اس کے استاد بن جائیں۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امی فرما کر کے کہ میرا محبوب دنیا والوں کے سامنے کبھی گھٹنے نہیں ٹکاتا، دنیا والوں سے کچھ سیکھتا نہیں ہے، میرا محبوب دنیا والوں کے سامنے ان پڑھ ہے، میرا محبوب دنیا والوں کا محتاج نہیں ہے، علم کی دولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتا ہوں، میرے محبوب کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے، استاد ہے تو میں خود خدا اپنے حبیب کا استاد ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے حبیب کو سکھا دیا۔ سورۃ قیامہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اور جلدی نہ کریں، کیونکہ جبریل علیہ السلام قرآن کریم کی آیات لے آتے تھے، تو جبریل علیہ السلام جب بھی تلاوت کرتے تو جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے پڑھتے ہی آپ بھی دہراتے رہتے، اس خوف سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اگر ایک حرف بھی رہ گیا تو کیا ہوگا۔ یہ ایک خوف تھا، ذمہ داری تھی، کیونکہ قرآن بڑی ذمہ داری ہے، شریعت اسلام بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، یہ وہ قرآن ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل فرماتے تھے تو پہاڑ بھی قرآن کے ہیبت اور جلال سے پھٹ پڑتے، ان میں سے پانی بہ نکلتا۔ یہ قرآن کی طاقت، وہ قرآن پہاڑ بھی جس کی ذمہ داری اٹھانے سے مجبور ہو گئے کہ یا اللہ اتنا پاور ہم نہیں اٹھا سکتے،
یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، وہ قرآن کا بوجھ، قرآن کی طاقت جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا، تو پھر اس رسول کو اتنا نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب قرآن جب نازل ہوتا ہے، جبریل علیہ السلام جب آپ کو قرآن پڑھ کے سناتے ہیں تو آپ خاموش رہا کریں، آپ جلدی نہ کریں اپنی زبان کو دہرانے کی، یا اللہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ کہ میرے محبوب آپ خاموش رہیے، سننا آپ کا کام ہے، بعد میں بیان کرانا ہمارا کام ہے۔ آپ ڈریے مت، خوف نہ کریں، کیونکہ ہم یہ قرآن کو نازل فرمانے والے ہیں اور ہم یہ قرآن کی حفاظت کریں گے۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اللہ کے محبوب۔ اس لیے عاشق کیا کہتا ہے؟ میرے کملی والے کی شان یہ نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی میرا لی ہے، تو جہاں کے داتا ہے اور کملی کالی ہے، میرے کملی والے کی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو ہمارا محبوب اور دنیا والے کے پاس جو شاگرد بن جائے، دنیا والے کے پاس گھٹنے ٹیک دے، نہیں نہیں، جو ہمارا محبوب ہے وہ دنیا کا محبوب ہے، جو ہمارا بندہ ہے دنیا کا سردار ہے۔ وہ رسول، جو رسول بھی ہے، جو نبی بھی ہے، جو امی بھی ہے، اور امی ایسا ان پڑھ ایسا کہ دنیا کا استاد بنے، اولیاء کا استاد بنے، شہیدوں کا استاد بنے، صدیقین کا استاد بنے، اور صحابہ کا استاد بنے، نبیوں کا استاد بنے، رسولوں کا استاد